أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اور فتح مکہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ میں داخل ہونے اور مکہ سے نکلنے کی دعا بھی سکھلائی تھی، بتائی تھی کہ یہ دعا پڑھنے کہ اللہ مجھے حق و صداقت کے ساتھ، عزت و عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ مجھے مدینہ میں داخل فرما کہ وہاں حق کا بول بالا ہو، اور اس طرح خیر و عافیت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ مجھے مکے سے رخصت فرما، اور پھر مجھے ایسا غلبہ عطا فرما کہ جو مددگار ہو، ایسا غلبہ کہ اس کی وجہ سے تیرا بھیجا ہوا پروگرام پھیل جائے۔ پھر ساتھ ہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کہیں کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور بے شک باطل تو ہے ہی جانے کے واسطے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس موقع پر آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور اس کے ذریعے آپ ایک ایک بت کو گراتے جا رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ہم جو کچھ نازل کر رہے ہیں، جو کچھ وہ مومنوں کے واسطے شفا ہے۔ تو اصل شفا تو روحانی بیماریوں کے لیے، روحانی بیماری، کفر، شرک، نفاق، ایسے ہی اخلاقی بیماریوں کے لیے، حسد، کینہ، بغض اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا وغیرہ، تو ان اخلاقی بیماریوں کے لیے، اور ایسے ہی پھر برے اعمال کے واسطے بھی شفا ہے۔ قرآن کو اگر کوئی قبول کر لے اور اس پر 100% عمل کر لے تو اس کے عقائد بھی درست ہو جاتے ہیں، عقائد بھی اعلیٰ صحیح، اخلاق بھی اس کے اعلیٰ صحیح، اعمال بھی اس کے اعلیٰ اور صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو اصل تو یہ شفا ہے دل کی بیماریوں کی، روحانی بیماریوں کے لیے، لیکن دوسرے درجے پر ہی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی دعا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی دعا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو جسمانی طور پہ بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل سورہ رحمان کا تجربہ کیا گیا ہے بڑے بڑے اسپتالوں میں، کہ جہاں ہمارے مریض لاجواب ہوتے ہیں،
اور مہنگی قسم کی دوائیوں سے کام نہیں چلتا. وہاں سورہ رحمان کی تلاوت سناتے تو اس سے کوئی حق ہو جاتا ہے. ایسا ہی یہ جو عامل لوگ ہیں صحیح عامل لوگ، آج کل تو اکثریت جھوٹوں کی ہے، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اتنے جنات ہیں، اتنے موکل ہیں، اور ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. اکثر ہوتا ان کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف پیسے بٹورنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. لیکن جو حقیقی عامل ہوں تو وہ بھی سورہ رحمان کی تلاوت سننے کا کہتے ہیں. سورہ رحمان کی تلاوت سنیں زیادہ سے زیادہ، تو اسے اثرات، ہاں وہ جادو کے ہوں یا عصیب کے ہوں یا کسی بھی قسم کی بیماری کے اثرات ہوں، وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں سورہ رحمان سے. تو دوسرے درجے پر یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن اصل شفا ہے روحانی بیماریوں کی، دل کی بیماریوں کے لیے. ظاہر ہے اصل تو عقیدہ ہے، اصل عقیدہ ہے، نظریہ ہے. عقیدہ نظریہ اگر غلط ہے تو اس کا وہ کوئی اور عمل وہ قبول نہیں. عقیدہ اگر درست ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے، تو بھی آدمی کو ابتدائی نجات نہیں ملتی، ابتدائی نجات، اور اس کی وجہ سے دنیا آخرت دونوں میں سزائیں ملتی ہیں انسان کو. تو قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس کو دل سے مان کے اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اس کے عقائد بھی درست ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق بھی اور اس کے اعمال بھی. تو شفا سے مراد اصل میں یہاں روحانی شفا ہے، لیکن دوسرے درجے میں یہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے. جیسے وہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ مشہور ہے کہ کسی سردار کو آگ نے ڈسا، اس نے سانپ نے ڈسا، لیکن اس بستی کے لوگوں نے اس صحابہ کرام کو مہمانی دینے سے، ان کی مہمان نوازی کرنے سے، کھانا دینے سے انکار کیا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری جو ہے نا مہمانداری سے انکار کیا ہے. حالانکہ یہ تو اخلاقی فرض ہے کہ کوئی مہمان آ جائے، مسافر آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلایا جائے. لہٰذا ہم تم سے اس کا بدلہ لیں گے اور پھر تمہارے سردار کو دم کریں گے. چنانچہ انہوں نے سورہ فاتحہ 2-4 دن صبح و شام دم کیا تو اللہ تبارک کو اس کی وجہ سے سردار کو شفا دے دی. اگر آج کل کوئی سانپ کسی کو ڈس لیتا ہے تو کتنا اس کا مہنگا علاج ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، صبح و شام اس کو دم کرتے رہے تو اس سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوا. اور پھر ایک واقعہ میں تو 30 بکریاں اور ایک واقعہ میں 100 بکریاں ان کو بدلے کے طور پر ملی تھی. ایک جگہ یہ شام کا واقعہ اور دوسری جگہ پاگل کا واقعہ، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اس پہ بھی انہوں نے سورہ فاتحہ صبح و شام 2 دن یا 4 دن یا جتنے انہوں نے صبح و شام دم کیا تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی وہی صحیح ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زبان متقی پرہیزگار ہو، زبان متقی پرہیزگار ہو. اور پھر یہ ہے کہ صحیح یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل یقین ہو. تو ضمنی طور پر جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ شفا کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ماننے والے جن میں طلب ہو، ماننے کی تڑپ ہو، حق کی طلب ہو، تڑپ ہو کہ ہمیں حق مل جائے، اس کے متلاشی ہوتے ہیں اور ہم اسے قبول کر لیں. ایسے لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. جس قرآن کو دل سے مانتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، ایمان اسی کا نام ہے. اور جو لوگ اس کے انکاری ہوں، خاص زبان سے انکاری ہو، دل سے انکاری ہو یا عملاً انکاری ہو، آج کل کے مسلمان کی طرح عملاً انکاری ہو، تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو قرآن سے فائدہ نہیں پہنچتا. قرآن تو اللہ نے بھیجا فائدے کے لیے ہے، لیکن اسے کوئی فائدہ اٹھائے نا. آج کل کے مسلمان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ نماز بھی نہیں پڑھتا،
قرآن جس کے کرنے کا کہتا ہے وہ کرتا نہیں، جس سے باز رکھتا ہے اسے باز نہیں آتا، اس کو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ عملاً تو وہ بھی کافروں کی طرح ہے، عملاً منافقوں کی طرح ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہ ایمان دل سے مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، وہ دل سے نہیں مانتے، اور یہ زبان سے اقرار بھی کرتے وہ نہیں کرتے، لیکن عمل کی بات مکمل نجات عمل سے۔ قرآن نے جہاں ایمان کی بات کی ہے وہاں عمل صالح کی بات ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل یہ لازم ملزوم۔ اصل میں ایمان وہ منجی ہے، نجات دینے والا ہے دنیا آخرت دونوں میں، اور آخرت میں ابتدائی طور پر کہ جو کامل ہو، اور کامل ایمان کون سا ہے؟ جو نیک عمل کے ساتھ، نیک عمل کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ایمان کامل ایمان ہے، ناقص ایمان نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ ظالموں کو جو قرآن کو مانتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کو جو ہے نا ان کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا، خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک نے جس پہلی آیت کی بات ہوئی، دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مزاج بتایا کہ انسان کی طبیعت، اس کی اصلیت، اس کا مزاج یہ ناشکری والا ہے، ناشکری ناقدری والا ہے۔ جب تک اللہ کی کوئی نعمت اس کے پاس ہوتی ہے اس کو قدر نہیں ہوتی، کوئی بھی نعمت ہو قدر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اچھے سے اچھے انسان کی قدر نہیں ہوتی۔ زندہ ہوتا ہے اس کی خامیاں سامنے ہوتی ہیں، خوبیاں سامنے نہیں ہوتی، خامیاں سامنے ہوتی ہیں۔ ہاں جب چلا جائے تو اس وقت پہ کہتے جی اس میں یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، اب کیا فائدہ پھر اب یہ خوبی تھی؟ جب تک زندہ رہتا ہے تو پھر خامیاں سامنے ہوتی ہیں اور خوبیاں سامنے نہیں ہوتی، انسان کا مزاج ہے۔ اللہ فرما رہے خود میرے ساتھ ایسا ہے، یہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ جب میں اس پہ کوئی انعام کرتا ہوں اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، مطلب مجھے دیکھتا ہی نہیں، اور پھر روگردانی اور اعراض بھی معمولی نہیں، بالکل رخ ہی موڑ لیتا ہے مجھ سے، رخ ہی موڑ لیتا ہے مجھ سے، گویا یہ میرا بندہ نہیں ہے، کبھی اس نے مجھے پکارا نہیں تھا۔ دوسرے کا اللہ فرماتے ہیں جب مقصد ہو نا مقصد تو پھر فضو دعائیں عریض، پھر لمبی لمبی دعاؤں والا ہوتا ہے، یہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اور جب مقصد نہ ہو تو پھر مجھ رب العالمین کو، اپنے خالق کو، اپنے حقیقی منعم اور مقصد کو دیکھتا نہیں، رخ ہی موڑ لیتا ہے۔ انسان ایسا ناشکرہ ناقدرہ ہے اے وکان الانسان کفورا، اور ہے انسان ناشکرہ۔ اللہ دوسری جو کہتے ہے ہی ناشکر ہے، جیسے جلباز ہے نا، جلباز یہ کہتا ہے کہ مجھے دولت مل جائے تو ابھی مل جائے، میری ساری مرادیں مجھے ابھی مل جائے، ساری چیزیں ابھی مل جائے، جلباز ہے، ایسا نہ شکر ابھی۔ آپ دیکھیں انسان بعض اوقات ایک چیز کی بڑی چاہت رکھتا ہے، بڑی چاہت، ایک چاہت والی چیز جب اس کے پاس آ جاتی ہے پھر اس کی قیمت ختم، اس کے نزدیک اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا بہت بہت شکر کرتا اور اس چیز کی قدر کرتا کہ اللہ نے، میں نے اللہ سے بہت مانگی ہے، یہ نعمت اللہ نے دی، لیکن ایسا نہیں، اس کو نعمت کی قدر اس وقت آتی ہے جب چھن جاتی ہے، یہ انسان کا مزاج ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا شریف ساتھ پہلے کسی کا ترجمہ کر دیتے ہیں وَنُنَزِّلُ، اور نازل کرتے ہیں من القرآن، قرآن سے ما وہ ہوا کہ جو شفائے ورحمت، اور رحمت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کی۔ جب قرآن پہ کوئی دل سے ایمان رکھتے ہے، اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا ہے ظالموں کو مگر نقصان، خسارہ، نقصان۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر، اعرض، کو اعراض کرتے، روگردانی کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور یہ کیا کر لیتا ہے؟
یہ پہلو تہی کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، پہلو ہی بدل لیتا ہے، بالکل رخ ہی بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، برائی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، شر کا احسان مانے، کان یئوسا، تو یہ نا امید ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ حالانکہ کامل ایمان والا جو ہوتا ہے، کامل ایمان والا وہ ایسا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ کامل ایمان والے کے اوپر اگر رات آتی ہے، کوئی اللہ خوشی دیتا ہے، رات دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، وہ متکبر نہیں بنتا، مغرور نہیں بنتا، وہ باغی نہیں بنتا، وہ غافل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع بنتا ہے، فرمان بردار بنتا ہے، اللہ کو بھولتا نہیں، بلاتا نہیں اللہ کو۔ اور جب اس پہ مصیبت آ جاتی ہے تو پھر بے صبر نہیں بنتا، جزا فضا نہیں کرتا، بس جزا فضا فریاد نہیں کرتا، بلکہ صبر کرتا، استقلال کا پہاڑ بن کے صبر کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی دونوں حالتیں بڑی بہتر ہے۔ راحت میں اگر اللہ کا شکر ادا کرے تو بھی اجر ہے، تو بھی اجر ہے، اور اگر مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے تو بھی اجر ہے۔ اے اللہ! لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے تو عام انسان کا یہ مزاج ہے، عام انسان کا یہ مزاج ہے۔ جب اللہ اس کے اوپر انعام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ روگردانی کرتا ہے اور بالکل رخ ہی موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اللہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو کان یئوسا، پھر نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے واسطے ہمیں ایک بات سمجھائی کہ جو آدمی جو بھی کام کر رہا ہے، کہ ہر آدمی اپنے ڈھب اور طریقے پہ کام کر رہا ہے، اپنے ڈھب اور طریقے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو خوب علم ہے کہ ان میں سے کون سیدھے راستے پر ہے، کون سیدھے راستے پر ہے۔ ظاہر ہے جو قرآن کے راستے پہ، اللہ کے حبیب کے راستے پر ہے، اس کے طریقے پہ ہے، وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ جو قرآن کے راستے پہ، اللہ کے حبیب کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنے، صحابہ کرام نے کہا، پوچھا کہ حق پر کون ہوگا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ ان میں سیدھے راستے پہ کون ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ جو ہمارے دین سے نہ ہو، ہمارے دین سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ اس پہ رد کیا جائے گا، وہ عمل مردود ہوگا۔ جیسے ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، تو ایسے ہی اخلاص کے بغیر بھی کوئی عمل قبول نہیں، اور ایسے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور بتائے ہوئی سنت کے خلاف ہے تو بھی وہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے نے فرمایا، کل آپ کہہ دیجئے، کل، ہر آدمی یعمل علی شاکلتہ، عمل کرتے اپنے طریقے پر، اپنے طریقے پہ، فربکم اعلم، بس تمہارا رب خوب جانتا ہے، بیمان اس آدمی کو ہوا کہ جو اہدی سبیلا، سب سے زیادہ سیدھے راستے پر، سب سے زیادہ سیدھے راستے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سیدھا راستہ نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم سنے اس پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔